أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کا سلسلہ ترجمہ اور تفسیر کا شروع کیا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آیت مبارکہ کا آپ نے جو تلاوت سماعت فرمائی، ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کریں، لانا ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبینو، وہ بتلا دے، لانا ہمیں، ماں کیسا، لونہا، اس کا رنگ، قال، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرہ، ایک گائے، صفراء، زرد رنگ، فاقع، گہرا، لونہا، اس کا رنگ، تسر، اچھی لگتی ہے، الناظرین، ناظرین یعنی دیکھنے والوں کو۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈبڈباتی، خالص یعنی زرد رنگ والوں کو خوشی دیتی ہے، دیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جو اس کا رنگ ہے زرد، اس کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل نے جو سوال کیا تو وہی اس کے جواب میں اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت ایسی گائیں تو بہت ساری ہیں، کوئی اور ممتاز وصف فرمائیے۔ تو فرمایا کہ وہ کبھی حل میں نہیں جتی ہوگی، کھیتوں کو اس نے کبھی پانی، یعنی ہر عیب سے وہ پاک ہوگی۔ بنی اسرائیل کی یہ جو سرکشی، انہوں نے سرکشی، سرتابی اور حکم امر الہی کو جو کرید کر وہ جو بیان ہو رہا ہے، وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حکم پاتے ہی اس پر انہوں نے عمل نہ کر ڈالا۔ عمل یعنی کر لیتے تو برکت ہوتی، بلکہ شکے نکالتے رہے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ تو ابن جریج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پے سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اگر آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی یہ سختی نہ ہٹتی اور اظہار ان پر نہ ہوتا۔ تو پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے، نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال میں اس کا رنگ کہ وہ زرد رنگ ہے، چمکدار ہے اور دیکھنے والوں کو من بھاتی ہے۔ تو یہاں سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ تصور کلیئر ہو جائے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور جو حکم رب تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہو، واضح حکم ہو، تو پھر اس کے بعد اس کے آگے سوالات کا تانتا نہیں باندھنا چاہیے، فضول میں کریدنا نہیں چاہیے۔ اپنے لیے سختی بڑھتی ہے اور اپنے لیے سختیاں بڑھا کر ہم اپنی ہی زندگی میں مشکلات کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔